26 نومبر کے دھرنے کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، میرے خلاف 12 مقدمے درج ہوئے ہیں، شعیب صاحب کے خلاف 10 مقدمے اور عمر ایوب صاحب اور باقی پی ٹی آئی کی تمام جو قیادت ہیں۔ تو آج پھر ہماری پیشی ہوئی ہے، تاریخ ملی ہے 9 جنوری کو، اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے آگے سے تمام مقدمات میں جو تفتیشی افسران ہیں ہم نے بیانات ان کو بھجوائے ہیں۔ یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ یہاں 2 ایام قبل بہت سارے پشتون ملزمان جو تھے ان کو اے ٹی سی جج نے ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارج کرنے کے بعد جو ہے پولیس اس عدالت میں گھسی ہیں اور انہوں نے پورے عدالت میں باتھ روموں تک کی تلاشی لی، اور کل کتنے ملزمان تھے؟ 81 ملزمان تھے، سارے بچے تھے، لیکن قصور یہ تھا کہ وہ پشتون تھے، پشتو سپیکنگ تھے، تو سب کو انہوں نے ڈسچارج ہونے کے باوجود گرفتار کیا، اور اس کے بعد 14 لوگوں کو 18 لوگوں کو ایک مقدمے میں ڈالا ہے، باقی لوگ ابھی تک پھر مسنگ ہیں۔ تو یہ ہوا تھا تارڑ، اور باقی جو وزراء کہتے ہیں اور جو کہا کرتے تھے کہ جی لاشیں دکھائیں، تو جنہوں نے یہ ہماری لاشوں کو چیلنج کیا تھا وہ شرم سے ڈوب مرے، کیونکہ 12 لوگوں کے قتل کا تو ہم نے دعویداری کر دی ہے۔ ہم نے عدالت میں استغاثہ آن اوتھ جمع کر دیا بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے، ان تمام مقتولین کی تفاصیل دی ہیں، ان کے ورثاء کی۔ تو لہٰذا جو کہتے تھے کہ لاشیں کدھر ہیں، مقتولین کدھر ہیں، ہم نے عدالت میں اگر جھوٹ بولیں تو جا کے تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ادھر عدالت میں درخواست دیں کہ یہ کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ وہ جو مرے تھے، جو مقتولین ہیں، ان کی دعویداری ہم نے آپ پہ کی ہے۔ اب اگر تھوڑی سی حیا یا رمق ہے تو چیلنج کر دیں ہمیں کہ ہم نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے، جا کے بیرسٹر گور یا ہمارے خلاف آپ 193 کے استغاثہ دائر کر دیں کہ ہم نے پرجری کی ہے۔ اگر ہم نے پرجری نہیں کی ہے تو 1 مہینہ تک تم پورے قوم کو گمراہ کرتے رہے، وفاقی وزراء ہوتے ہوئے تم لوگوں نے جھوٹ بولا، شہداء کو اور مقتولین کی لاشوں کو آپ نے چھپایا، ان کی قتل سے انکار کیا، اور یہی حالت ہے پوری ریاست پاکستان کا۔ ریاست علی آزاد صاحب میرے اور شعیب شاہین صاحب کے وکیل تھے، اور ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور پورے پاکستان کی ریاست میں یہی ریاست آزاد ہے، باقی کا حال آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اسمبلی کے فلور پہ یہ ہمارے ساتھ رویہ ہے، ہمارے ورکر ڈسچارج ہوتے ہیں اور وہ پھر گرفتار کرتے ہیں۔ یہاں پشتونوں کا انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں نسلی اور لسانی بنیادوں پہ کسی قومیت کو اتنا جو ہے تذلیل کرنے کا اور اپنی ریاستی انتقام کا نشانہ بنانے کا۔ ان حالت میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات تب ہوں گے جب ہمارے ورکر رہا ہوں گے، جب ہم دادرسی کے لیے عدالت سے جو ہیں اپنے ورکر ان کے ورثاء کو بتا سکے کہ ہم آپ کو انصاف دلانے کے لیے گئے ہیں، جو ہمارے مسنگ ورکرز ہیں ان کو ہم بازیاب کرا سکے، تب کہیں جا کے کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے۔ علی امین خان گنڈپور کی آج خان صاحب سے ملاقات ہے، اور امید ہے کہ جو سول نافرمانی یا ریمیٹنسز کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے تھرو جو ہیں پوری قوم تک پہنچے گا۔